السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمات ادا کرتا ہے، جو بھی کلمات بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے ہر اس بات کو، ہر اس لفظ کو، ہر اس قول کو لکھ رہے ہیں۔ یہ مختصر سی آیت اللہ ذوالجلال ہمیں اس آیت سے یاد دلا رہے ہیں کہ انسان جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ وہ اس کو معمولی سمجھ کر کہہ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں معمولی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، کہ جو شخص اللہ ذوالجلال اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، وگرنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ اس بات پر عمل کرتا ہے اس کا اللہ ذوالجلال کے ہاں مقام و رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اللہ ذوالجلال کے ساتھ قرب بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات اس کے لیے آخرت میں بڑے اجر کا باعث بھی بنے گی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ 2 سے 4 سے 6 سے 8 سے 10 لوگ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی گفتگو کے اندر خیر ہے جس کے اندر نیکی کا حکم دیا جائے، جس کے اندر لوگوں کو برائی سے روکا جائے، جس کے اندر اس بات کی تڑپ اور ذوق اور شوق اور تمنا پیدا کی جائے کہ اللہ ذوالجلال کی راہ میں صدقہ کیا کریں، لوگوں کے درمیان اصلاح کی باتیں کی جائیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہماری مجلسوں کا کیا حال ہے؟ 2-4 لوگ ٹولی بنا کر، مجلس بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، کبھی کسی کی بات ہو رہی ہے، کبھی کسی کی بات ہو رہی ہے، اپنی کسی کی فکر ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول کو یہ ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور مجھے جہنم سے دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال اس شخص پر بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ ذوالجلال آسان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے سارے ارکان سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کے بعد تہجد کی نماز، ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان سب کی اصل، ان سب کی بنیاد نہ بتاؤں؟ تو سیدنا معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں سیدنا معاذ فأخذ بلسانہ فقال کف علیک ھذا، سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میری زبان کو پکڑا اور کہا اس کو قابو میں رکھو۔
سیدنا معاذ تعجب میں آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم یہ جو کلام کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیا ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حسائد السنتهم، اے معاذ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسی زبان کی ہلاکتوں کی وجہ سے، اسی زبان کی غیبتوں اور چغلیوں کی وجہ سے، اسی زبان کی برائیوں کی وجہ سے، اسی زبان کے جھوٹ بولنے اور لوگوں پر تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں داخل کریں گے۔